بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول انکانا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ واقعی اس کوٹھی پر سخت پہرا تھا، لیکن مارٹن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ اب رک کر نیگرو کو اپنے اوپر شک کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے لاپرواہی سے اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ نیگرو نے اسے بڑے غور سے دیکھا لیکن کوئی حرکت نہیں کی، اور وہ وہاں سے گزر کر ایک اور گلی سے ہوتا ہوا دوبارہ سڑک پر پہنچ گیا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ کیا اسے کوٹھی کے اندر داخل ہونا چاہیے یا نہیں۔ یہ ٹھیک تھا کہ مارٹن کوٹھی کے اندر پہنچ چکا ہے، لیکن اب یہاں کی صورتحال دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ اس کی امیدوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ مارٹن واقعی سخت خطرے میں تھا، اور وہ ان کی گفتگو ہر صورت میں سننا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کوٹھی کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے اس نے کوٹھی کے ساتھ والی کوٹھی کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا، اور پھر وہ برابر والی کوٹھی میں داخل ہوا۔ دونوں کوٹھیوں کی درمیانی دیوار مشترکہ تھی۔ جس کوٹھی میں وہ داخل ہوا تھا وہاں باہر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے دیوار پھاند گیا۔ عمران نے کار کلیٹن روڈ کی کوٹھی نمبر 115 کے گیٹ پر جا روکی۔ پھاٹک بند تھا۔ اس نے 2 بار ہارن دیا تو پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور پھر جوزف کی شکل نظر آئی۔ پھاٹک کھولو، شبتار کی اولاد، عمران نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر کہا، اور دوسرے لمحے پھاٹک بے آواز کھلتا چلا گیا۔ عمران کار اندر لے گیا۔ جوزف پھاٹک بند کر کے اس کے پیچھے چلا آیا۔ عمران نے کار پورچ میں جا روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ برآمدے میں ایک لمبا تڑنگا سڈول جسم والا حبشی موجود تھا۔ گو اس کے جسم پر سوٹ موجود تھا، لیکن پہلی نظر میں صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ تکلف اسے بہت گراں گزر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی چمک نمایاں تھی۔ امون، اس نے عمران کو دیکھتے ہی اٹک اٹک کر کہا، ایک بار پھر کہو دوست، آج پہلی بار اپنا صحیح نام سنا ہے۔ عمران اسے بھی چھیڑنے سے باز نہ آیا، لیکن حبشی خاموش رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ عمران کی بات سمجھ ہی نہ سکا ہو۔ اتنے میں جوزف لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ باس، آپ گریٹ ہیں، جوزف نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ جوزف 500 ڈنڈ فوراً، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور جوزف کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ باس، فار گاڈ! جوزف کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ اسے شاید ہم وطنوں کے سامنے یہ سزا گراں گزر رہی تھی۔ اچھا، معاف کیا، اب بتاؤ چکر کیا ہے؟ عمران بھی شاید موڈ میں تھا، اس لیے اس نے فوراً معافی دے دی۔ باس، گڈ باس، تھینک یو باس۔ جوزف ایک دم خوش ہو گیا۔ بے پناہ خوشی کے اظہار کے لیے شاید اسے کوئی فکرہ نہیں سوج رہا تھا۔ اتنے میں کوٹھی کے اندر سے ایک لہیم شہیم حبشی باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہیلو مسٹر عمران، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے تکلیف فرمائی، نیگرو نے بڑی فصیح انگریزی میں کہا۔ تکلیف؟ یعنی مجھے تکلیف ہوئی؟ اوہ، پھر تو مجھے ابھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، کہیں تکلیف بڑھ نہ جائے، ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ عمران ایک دم گھبرا گیا، جیسے واقعی وہ بے پناہ تکلیف محسوس کر رہا ہو۔ نیگرو کے چہرے پر تعجب کے بے پناہ اثرات پھیل گئے۔ وہ شاید عمران کی ٹائپ نہ سمجھ سکا تھا۔ مگر میں نے تو اخلاقاً کہا تھا، ورنہ، اس نے بوکھلا کر کہا۔ اخلاقی تکلیف؟ اوہ، پھر تو معاملہ بہت سیریس ہے۔ اخلاقی تکلیف تو آدمی کو بد اخلاق کر دیتی ہے۔ او میرے خدا! جوزف سرکنڈوں پر مڈلانے والی روح تیرے سر پر طبلہ بجائے، تو نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ عمران کی اداکاری بے داغ تھی۔ باس، میری بات سنیے، مذاق نہ کیجیے، بڑا سیریس معاملہ ہے۔ جوزف نے عمران کے بے وقت مذاق سے گھبرا کر کہا۔ ارے، مجھے اخلاقی تکلیف ہو رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہوں؟ پوچھ لو اپنے بھائی سے، وہی تو کہہ رہے ہیں۔ عمران نے جوزف پر آنکھیں نکالیں۔ آپ چلیے اندر، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے واقعی تکلیف کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، نیگرو نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ اچھا، چلو غلطی ہو گئی، تب ٹھیک ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ عمران نے فراخ دلی سے معاف کر دیا۔ اب وہ بھی بوریت محسوس کرنے لگا تھا۔ جوزف اور نیگرو عمران کو لے کر اندر کمرے میں آ گئے۔ تشریف رکھیے جناب۔
نیگرو نے بڑے مودبانہ لہجے میں عمران سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ عمران خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یہ کوٹھی کا ڈرائنگ روم تھا۔ کیا قصہ ہے جوزف؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ باس، ان کا نام چوگاشے ہے۔ یہ افریقہ کے وسط میں گھنے جنگلوں کے اندر رہنے والے ایک وحشی قبیلے انکانا کے سردار ہیں۔ انکانا قبیلہ آدم خور ہے اور یہ قبیلہ اپنی وحشت و بربریت کے لیے پورے افریقہ میں مشہور ہے۔ جوزف نے کہا، ارے باپ رے، آدم خور بھائی، مجھے تو معاف کر دو، میرا گوشت تو سخت کڑوا ہے، بد ذائقہ ہے۔ عمران نے لرزتے ہوئے چوگاشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور چوگاشے بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے اسے الجھن ہو رہی ہو کہ جس آدمی کی جوزف نے اتنی تعریفیں کی تھی، کیا یہ شخص واقعی ویسا ہے؟ عمران کے چہرے پر حماقتوں کی دبیز تہیں چھائی ہوئی تھیں، اور اس وقت تو خوف سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ باس، فار گاڈ سیک، سنجیدگی سے بات سن لو، انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ جوزف عمران کی اداکاری سے جھنجھلا گیا۔ وہ چوگاشے کی حالت سمجھ رہا تھا اور اسے سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ویسے وہ انہیں عمران کے مسخرہ پن کے متعلق کافی کچھ بتا چکا تھا، مگر جوزف آدم خور، باپ رے باپ! عمران نے خوفزدہ نظروں سے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ موسیو چوگاشے آدم خور نہیں ہے باس، اس لیے آپ خوفزدہ ہونے کی اداکاری ختم کر دیں، جوزف نے جواب دیا۔ اچھا اچھا، چلو، خوشی ہوئی سن کر۔ عمران نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی، جیسے اس کی جان بچ گئی ہو۔ موسیو چوگاشے کے والد جب سردار تھے تو ایک پادری وہاں اتفاق سے جا پہنچا۔ ان کا قبیلہ اپنی روایات کے مطابق انہیں انکانا دیوی کی بھیंٹ چڑھانے لگا، لیکن اس کی خوش قسمتی سے اس دن شدید طوفان آیا اور جنگل کو آگ لگ گئی۔ یہ قبیلہ آگ سے بے حد ڈرتا ہے، اس لیے قبیلے نے اس پادری کو دیوتاؤں کا منظور نظر سمجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ پادری وہیں رہ پڑا۔ آہستہ آہستہ اس نے موسیو چوگاشے کے والد کو تہذیب اور انسانیت کا درس دینا شروع کر دیا۔ موسیو چوگاشے کے والد بے حد سمجھدار انسان تھے۔ ان پر پادری کی تعلیمات کا اچھا اثر ہوا۔ پادری جب واپس جانے لگا تو اس کے بے حد اصرار پر موسیو چوگاشے کے والد نے موسیو چوگاشے کو ان کے ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ اس طرح موسیو چوگاشے نے وحشی قبیلے کے سردار ہونے کے باوجود مہذب معاشرے میں پرورش پائی۔ 1 سال پہلے انہیں اطلاع ملی کہ ان کے والد فوت ہو گئے ہیں اور سرداری پر ان کے چچا نے قبضہ کر لیا ہے اور ان کے خاندان پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو یہ واپس گئے، لیکن وہاں کے حالات بدل چکے تھے۔ قبیلہ پہلے سے زیادہ وحشی اور آدم خور ہو چکا تھا، لیکن اس کے سردار بدل چکے تھے۔ وہاں سفید فام گھس آئے تھے۔ انہوں نے چند شعبدے دکھلا کر قبیلے کو مرعوب کر لیا تھا۔ ان کا چچا ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ اصلی سردار وہی سفید فام تھے۔ چونکہ اب موسیو چوگاشے اصل سردار تھے، اس لیے پہلے پہل تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، لیکن ایک رات انہوں نے وہاں کے سفید فاموں کی گفتگو سن لی۔ اس سے ان پر یہ راز منکشف ہوا کہ وہاں کسی جگہ انکانا قبیلہ کا آبائی خزانہ مدفون ہے۔ جس جگہ ان کا آبائی خزانہ مدفون ہے، وہاں یورینیم کے ذخائر ہیں۔ یہ سفید فام وہاں سے یورینیم نکالنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں مشینری بھی خفیہ طور پر فٹ کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ انہیں موسیو چوگاشے سے خطرہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ یورینیم کے بارے میں جانتے ہوں گے، تو وہ انہیں جان سے مارنے کی سازش کر رہے تھے۔ یہ وہاں سے روپوش ہو گئے، لیکن سفید فاموں کے نمائندے ان کے پیچھے لگے رہے۔ اب آپ چھپتے چھپاتے یہاں پہنچ گئے، لیکن وہ لوگ ان کے پیچھے یہاں تک بھی پہنچ گئے۔ ان پر 2-3 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، پھر ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ہمارا قبیلہ چونکہ ان کے قبیلے کا ہمسایہ اور دوست تھا، اس لیے موسیو چوگاشے اور میں بچپن کے ساتھی اور دوست ہیں۔ اور پھر موسیو چوگاشے پادری کے ساتھ چلے گئے، اور اب میں بھی وہاں سے نکل کر مہذب معاشرے میں پہنچ گیا۔ اس لیے جو ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، یہ رات کو مجھے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے انہیں کچھ اور سمجھ کر ان پر گولی چلا دی، لیکن پھر پہچان لینے کے بعد میں ان کے ساتھ چلا آیا۔ اب یہ آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے آپ کی طرف سے وعدہ کر لیا ہے۔ جوزف مکمل رپورٹ دینے کے بعد خاموش ہو گیا۔ کیسی مدد؟ عمران، جو یہ رام کہانی سن رہا تھا، فوراً بولا، کیونکہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اس سارے قصے میں اس کی کہاں ضرورت پڑ گئی۔ میں بتاتا ہوں موسیو عمران، میں چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کو مہذب اور تہذیب یافتہ بناؤں، انہیں انسانیت کا درس دوں، لیکن یہ سفید فام مجھے وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ قبیلہ بدستور وحشی اور آدم خور رہے، تاکہ کوئی اور پارٹی یورینیم اور اس خزانے کے لیے
ادھر کا رخ نہ کر سکے اور وہ اطمینان سے یورینیم وہاں سے نکالتے رہیں۔ اب وہ مجھے ہر قیمت پر قتل کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں۔ عمران نے چوگاشے کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ آپ چاہتے ہوں گے؟ عمران یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جوزف اور چوگاشے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ دوسرے لمحے عمران نے جھپٹ کر سائٹ کے دروازے کو جھٹکے سے کھول دیا۔ ایک سفید فام اندر آ گرا۔ وہ شاید اس دروازے کے ساتھ کان لگائے باتیں سن رہا تھا۔ اچانک جھٹکے کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکا۔ جوزف اور چوگاشے حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص ان کے نزدیک کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہوگا۔ غیر ملکی اندر گرتے ہی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جوزف، تمہارے بازوؤں کو زنگ لگ چکا ہے شاید، عمران نے ہانک لگائی، اور جوزف جو حیران کھڑا غیر ملکی کو دیکھ رہا تھا، عمران کی بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ دوسرے لمحے وہ جھپٹ کر غیر ملکی کے مقابل آ گیا۔ تیار ہو جاؤ سفید کتے، آج میں باس کو اپنے جوہر دکھاتا ہوں۔ جوزف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آؤ موسیو چوگاشے، ہم دونوں بیٹھ کر گپے ماریں، عمران نے چوگاشے سے مخاطب ہو کر کہا، اور چوگاشے چونک پڑا۔ ادھر جوزف اور غیر ملکی آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دوسرے لمحے جوزف نے فلائنگ کک غیر ملکی کے سینے پر ماری، لیکن غیر ملکی پھرتیلا تھا۔ وہ انتہائی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور جوزف اڑتا ہوا سامنے دیوار کے قریب جا گرا۔ دوسرے لمحے غیر ملکی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ سیدھا جوزف سے ٹکرایا، مگر جوزف کا غصہ اب اپنی آخری سطح کو چھو رہا تھا۔ چوگاشے اور عمران کے سامنے اس کی زبردست توہین ہوئی تھی۔ جوزف نے اسے حقیر کھلونے کی طرح دوسری طرف اچھال دیا۔ اب وہ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ جوزف، میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں، بے فکر رہو، عمران جو صوفے پر بیٹھا تھا بول پڑا، اور پھر جوزف نے اچانک پینترا بدلا اور غیر ملکی کی کراہ سے کمرہ گونج اٹھا۔ جوزف نے بڑا خوبصورت ڈاج دیا تھا۔ ایک زوردار لفٹ ہک غیر ملکی کے جبڑے کو سہلا چکا تھا اور جوزف پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ غیر ملکی نے بچنے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر جوزف کے پرزور حملوں نے اسے چند لمحوں میں بے دم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ جوزف تو بجلی بنا ہوا تھا، اور پھر ایک زوردار مکے نے مقابل کو 2 فٹ اونچا اچھال دیا۔ پھر وہ مردہ چھپکلی کی طرح فرش پر آ گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ جوزف نے بوٹ کی زوردار ٹھوکر اس کے جبڑے پر رسید کی۔ بس بس جوزف، کھیل ختم۔ عمران نے جوزف کو روکا، اور جوزف نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکا۔ وحشت اور غصے کی انتہا سے اس کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ بولٹ کیا اور پھر دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ چوگاشے خاموش بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو موسیو چوگاشے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے اس غیر ملکی کو یوں نظر انداز کر دیا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ مگر یہ آدمی، چوگاشے نے اس غیر ملکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے چھوڑو، مجھے کمزور آدمیوں سے کوئی ہمدردی نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور چوگاشے کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس نے شاید عمران کے فکرے کو اپنے اوپر چوٹ سمجھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے موسیو عمران، میں انکانا قبیلے کا سردار ہوں، میں نے جان بوجھ کر اس لڑائی میں دخل نہیں دیا۔ چوگاشے بولا، اوہ، آپ غلط سمجھے ہیں، آپ کے متعلق نہیں کہہ رہا تھا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ جوزف، تم باہر جا کر خود نگرانی کرو، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور ساتھی بھی ہو، عمران نے جوزف کو حکم دیا، اور جوزف خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب بتلائیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ عمران اس خواہ کی چکر بازی سے بور ہو چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ موسیو عمران، کہ آپ ان سفید فاموں کو وہاں سے بھگا دیں اور میں قبیلے کا سردار بن جاؤں، چوگاشے نے کہا۔ لیکن مجھے کیا تکلیف ہوئی ہے کہ میں اس چکر میں پھنسوں؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ وہ یورینیم وہاں سے نکال کر اپنے ملک میں لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آبائی خزانے سے بھی آپ کو حصہ دوں گا، جو اربوں ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی، چوگاشے سنجیدگی سے بولا۔ مگر میں تو قلندر آدمی ہوں، مجھے اربوں ڈالر سے کیا تعلق، اللہ دیتا ہے، میں کھاتا ہوں۔ رہا یورینیم تو میرے ملک نے اس کا اچار ڈالنا ہے، عمران نے ناگواری سے کہا۔ بہرحال سوچ لیں، یہ میری آخری آفر ہے، میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، چوگاشے نے مایوسی سے جواب دیا۔ اچھا، بہتر ہے، میں دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، عمران نے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا، مگر اسی لمحے ایک شعلہ سا لپکا اور چوگاشے کے حلق سے
زوردار چیخ بلند ہوئی اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی اس کی کمر میں گھس گئی تھی۔ عمران پھرتی سے مڑا اور پھر اسے سامنے والے روشن دان سے ایک سائے کی جھلک سی محسوس ہوئی۔ اس نے جھپٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے وہ دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لپکا اور ایک گولی اس کے کان کے قریب سے ہوتی ہوئی گزر گئی۔ میں عمران ہوں، چوگاشے کو قتل کر دیا گیا ہے، دوڑو، قاتل اوپر چھت پر ہے، عمران نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے جوزف کی حیرت بھری آواز آئی۔ پھر جوزف چیخ چیخ کر افریقی زبان میں بولنے لگا، شاید وہ دوسرے نیگروؤں کو صورتحال بتا رہا تھا۔ پھر پوری کوٹھی میں بھگدڑ مچ گئی۔ جوزف لپک کر عمران کے پیچھے بھاگا اور پھر وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ جلد ہی وہ دونوں چھت پر پہنچ گئے، مگر اسی لمحے انہیں پائیں باغ میں گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر جیسے ہی انہوں نے چھت کی منڈیر پر جھانکا، ایک سایہ ان کے سامنے ہی بندر کی طرح دیوار کی دوسری طرف کودتا دکھائی دیا۔ عمران نے پھرتی سے فائر کیا، فائر خالی گیا اور وہ سایہ بچ گیا تھا۔ چلو نیچے چلیں۔ عمران نے ریوالور جیب میں ڈالا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا واپس مڑ گیا، جبکہ جوزف اس کے پیچھے تھا۔ کمرے میں چوگاشے کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے جسم سے خون بہہ کر ارد گرد پھیل گیا تھا۔ اب جنت میں حوروں کا سردار ہی بنے گا، یہاں کے کام کا تو رہا نہیں، عمران نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد 3 نیگرو بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور پھر ایک جھٹکے سے رک گئے۔ میں جا رہا ہوں جوزف، تم یہاں سے فارغ ہو کر فلیٹ پر آ جانا، عمران نے جوزف سے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار واپس فلیٹ کی طرف دوڑ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں انکانا قبیلہ اور یورینیم گھوم رہا تھا۔ رحمانی اپنے کمرے میں ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کو صاحب یاد فرما رہے ہیں، چپڑاسی نے کمرے میں داخل ہو کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، رحمانی نے فائل سے سر اٹھا کر جواب دیا اور چپڑاسی باہر نکل گیا۔ رحمانی نے زیر مطالعہ فائل کو میز کی دراز میں رکھا، دراز کو مقفل کیا اور پھر کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر بیٹھا ہوا چپڑاسی مؤدبانہ طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ رحمانی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی وہ ایک موڑ مڑا، چپڑاسی جو ابھی وہیں کھڑا تھا برق جیسی تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ لپک کر مسٹر رحمانی کی آفس ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس نے میز کی ٹاپ کے اندر لگا ہوا سرخ بٹن آف کر دیا اور پھر انتہائی تیزی سے ایک دروازے کی طرف لپکا۔ دروازے پر لگے ہوئے ہینڈل کو اس نے 2-3 بار مخصوص طریقے سے مروڑا، جیب سے ایک چابی نکال کر ہینڈل کے نیچے بنے ہوئے سوراخ میں ڈالی، دوبارہ اسے گھماتے ہی ایک ہلکی سی کھٹک کی آواز آئی اور پھر ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک کافی بڑا ہال تھا جس میں الماریاں ہی الماریاں بنی ہوئی تھیں، ہر الماری پر سرخ رنگ سے صرف نمبر پڑے ہوئے تھے۔ چپڑاسی 20 نمبر کی الماری کی طرف بڑھا اور پھر اس نے الماری کی سائیڈ میں ایک جگہ کو اپنے انگوٹھے سے دبایا، پھر جیب سے وہی چابی نکال کر اس کے آٹومیٹک تالے میں ڈال دی۔ جلد ہی الماری کھل گئی۔ الماری میں موٹی موٹی فائلیں بڑی ترتیب سے چنی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سبز رنگ کی فائل نکالی، فائل کھول کر دیکھی، اس میں 10-12 کاغذ تھے۔ اس نے تیزی سے وہ کاغذ اس میں سے کھینچ لیے اور فائل دوبارہ اندر رکھ کر الماری بند کر دی، تالا بند کیا اور دوبارہ اسی جگہ کو انگوٹھے سے دبا دیا۔ تقریباً بھاگتا ہوا وہ دوبارہ دروازے کے پاس آیا، باہر نکل کر اس نے دوبارہ دروازہ بند کیا، جیب سے چابی نکال کر اس نے مخصوص انداز میں گھمائی، ہلکی سی کھٹک کی آواز سے تالا بند ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے میز کی ٹاپ کے نیچے لگا ہوا بٹن آن کر دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس سارے عمل میں اسے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے ہوں گے۔ اس نے ہر کام بے حد پھرتی اور تیزی سے کیا تھا۔ باہر نکل کر اس نے اطمینان کا ایک سانس لیا۔ برآمدہ خالی تھا۔ اس نے جیب سے وہ کاغذ نکالے اور پھر چابی بھی، دونوں قریب ہی لٹکی ہوئی ردی ڈالنے کی ٹوکری میں ڈال دیے اور خود دروازے کے قریب پڑے ہوئے سٹول پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے موڑ مڑ کر رحمانی صاحب بھی واپس آتے نظر آئے۔ رحمانی صاحب کو قریب آتا دیکھ کر وہ مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر پڑا ہوا پردہ اٹھایا اور رحمانی صاحب سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے پردہ چھوڑ دیا اور دوبارہ سٹول پر بیٹھ گیا۔ پھر ایک جمع دار برآمدے میں نظر آیا۔ اس کے پاس ردی اکٹھا کرنے کا خاصا بڑا بیگ تھا۔
برآمدے میں لگی ہوئی ردی کی ٹوکریوں سے وہ کاغذ نکال نکال کر اس بیگ میں ڈالتا جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب آیا اس نے چپڑاسی کو بغور دیکھا اور چپڑاسی نے اسے آنکھ مار دی۔ وہ مسکراتا ہوا اس ردی کی ٹوکری کی طرف بڑھ گیا جس میں چپڑاسی نے وہ کاغذات اور چابی ڈالی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ٹوکری سے وہ کاغذات اور چابی نکال لی۔ ان دونوں چیزوں کو بجائے بیگ میں ڈالنے کے اس نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جلد ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چپڑاسی دوبارہ سٹول پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے گہرے اثرات تھے۔ اسی لمحے دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ فائل دوسرے آفس میں دے آؤ۔ رحمانی صاحب نے ایک فائل اور رسید بک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے وہ فائل اور دستخطوں والی کتاب اٹھائی اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ مختلف برآمدوں سے گزر رہا تھا، پھر ایک موڑ مڑ کر وہ صدر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں دروازے پر موجود مسلح سپاہی اس جمع دار کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا جو ردی اکٹھی کرتا پھر رہا تھا۔ ایک ایک کاغذ بغور دیکھا جا رہا تھا۔ جمع دار خاموشی سے کھڑا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر سپاہی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کہاں جا رہے ہو سراج؟ سپاہی نے چپڑاسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ فائل دوسرے آفس میں دینی ہے، سراج نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سپاہی نے ساتھ پڑے ہوئے رجسٹر پر اس کا نام اور وقت کا اندراج کیا۔ فائل دیکھ کر اس کے نمبر درج کیے اور گیٹ کھول دیا۔ کیا دیکھ رہے ہو سنتری جی؟ جانے بھی دو، ردی کاغذات ہیں۔ سراج چپڑاسی نے مسکراتے ہوئے جمع دار کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کریں بھائی، ضابطے کی کاروائی تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ اچھا جاؤ تم، اس نے سراج کو جواب دے کر جمع دار سے کہا، اور جمع دار بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دونوں اکٹھے ہی گیٹ سے باہر نکلے اور پھر دائیں طرف مڑ گئے۔ جلدی چھٹکارا ہو گیا، جمع دار نے انگریزی میں پوچھا۔ ہاں، اتفاق سے رحمانی نے ایک فائل دوسرے آفس کو بھجوا دی ہے، چپڑاسی نے انگریزی میں جواب دیا۔ اب وہ آفس سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تھے، پھر ایک سیاہ رنگ کی کار ان کے قریب آ کر رکی۔ کام ہو گیا برنارڈ؟ ڈرائیور جو غیر ملکی تھا اس نے چپڑاسی سے پوچھا۔ ہاں، چپڑاسی نے، جسے برنارڈ کے نام سے پکارا گیا تھا، جواب دیا۔ بیٹھو، ڈرائیور نے کہا، اور پھر کار کا پچھلا دروازہ کھول کر چپڑاسی اور جمع دار دونوں اندر گھس گئے اور کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران جب فلیٹ میں داخل ہوا تو سامنے ہی ڈرائنگ روم میں فیاض کو بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ ہیلو سپر فیاض، بڑے دنوں بعد نظر آئے۔ میں بھی آج سوچ رہا تھا کہ تمہارے پاس آؤں۔ یار کیا کروں، بڑا قرض چڑھ گیا ہے۔ بال بال سود خور پٹھان کے قرضے میں جکڑا ہوا ہے، اور اب وہ روزانہ دروازے پر آ بیٹھتا ہے۔ عمران نے قریب پہنچ کر زبردستی مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ جب بھی میں آتا ہوں تم قرضے کی بھیرویں سنانی شروع کر دیتے ہو۔ کیا میں نے بینک کھولا ہوا ہے کہ ہر بار تمہیں رقم دیتا رہوں؟ فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اگر بھیرویں پسند نہیں تو ٹھمری، راگ ملہار، دیپک راگ، دادرا، جو کہو سنا سکتا ہوں، البتہ وہ سود خور پٹھان۔ عمران نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ جہنم میں جائے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میرے لیے تو تم سود خور پٹھان بنے ہوئے ہو۔ فیاض بھی اکڑ گیا۔ سلیمان، ارے سلیمان! عمران نے سلیمان کو زور زور سے پکارنا شروع کیا، اور خلاف معمول جلد ہی سلیمان کی صورت نظر آ گئی۔ کیا بات ہے صاحب، نہ دودھ ہے، نہ پتی، نہ چینی، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے چائے نہیں بن سکتی۔ سلیمان نے آتے ہی اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ ارے سلیمان، وہ جو 5,000 روپیہ قرض ہے نا، وہ اپنے سپر فیاض صاحب ادا کر رہے ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، میں نے کہا نہیں تھا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگنا؟ اللہ تعالیٰ غیب سے قرضہ اتارنے کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دیں گے۔ عمران نے سلیمان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو، فیاض نے اس کی بات کاٹنی چاہی۔ اب چائے بھی لیا، اب یہ سچ مچ کے فرشتے تو نہیں جو چائے نہیں پیتے، آب کوثر پر ہی گزارا کر لیں گے۔ عمران نے فیاض کی بات کاٹ کر کہا۔ ابھی لایا صاحب، سلیمان نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ تم دونوں پکے سور ہو، اب کہاں سے چائے پتی اور دودھ آ گیا؟ فیاض بے بسی سے ہنس پڑا۔ صاحب فرشتوں کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر تیزی سے مڑ گیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ فیاض، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ واقعی قرضہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، عمران نے خسیسیں نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن میں کب تمہیں رقم دے رہا ہوں؟
تنخواہ سے میرا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ فیاض نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ گولڈن کلب کے تہہ خانے سے آنے والی رقم کون سی تجوری میں رکھتے ہو فیاض دی گریٹ؟ عمران نے بڑے رازدارانہ انداز میں پوچھا اور فیاض اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مگر تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ والوں سے فرشتوں کی سرگرمیاں پوشیدہ نہیں رہتی، عمران نے بڑے بزرگانہ انداز میں جواب دیا، اور فیاض نے پھرتی سے جیب سے بھاری بٹوا نکالا اور پھر 100 کے نوٹ عمران کے سامنے ڈال دیے۔ تم بے حد خطرناک آدمی ہو، اب تمہیں ہتکڑیاں لگانی ہی پڑیں گی، اس نے بٹوا جیب میں واپس رکھتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ فیاض صاحب، سمجھ لو میں تو گولڈن کلب کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں، عمران نے نوٹ ہاتھ میں پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض جھینپ گیا۔ اسی وقت سلیمان چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ یہ نوٹ رکھ لو سلیمان، وہ سود خور پٹھان آئے تو اس کی ناک پر مار دینا، عمران نے وہ نوٹ سلیمان کو دیتے ہوئے کہا، اور سلیمان نے لاپرواہی سے نوٹ لے کر جیب میں ڈال لیے۔ فیاض بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ سلیمان کے واپس جانے کے بعد عمران نے چائے کی 2 پیالیاں بنائیں اور ایک پیالی فیاض کے سامنے رکھ دی۔ ہاں اب بتلاؤ فیاض، کیسے گزر ہو رہی ہے آج کل؟ عمران نے چائے کی پیالی سے چسکی لیتے ہوئے کہا۔ تم کرنل واسطی کو جانتے ہو؟ فیاض فوراً موضوع پر آ گیا۔ کون کرنل واسطی؟ جو بازار میں سرما ہیرا پھیری بیچا کرتا تھا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ بکو مت، تم کرنل واسطی کو ضرور جانتے ہوگے، جو مشہور شکاری اور سیاح ہے، فیاض نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ تو کیا ہوا اسے؟ کیا اس نے 4 انچ کا شیر شکار کر لیا ہے یا کوئی نیا بر اعظم دریافت کر لیا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ وہ قتل ہو گیا ہے، فیاض نے جیسے زوردار انکشاف کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا بخشے بڑا نیک آدمی تھا، سارے شہر میں اس نے کنویں، سرائیں، مسجدیں بنوائی تھی، مگر ایک بات ہے، اس کے بنائے ہوئے کنووں سے پانی آج تک نکلا ہی نہیں۔ سراؤں کا کرایہ بہت زیادہ چارج کرتا تھا، اور مسجدوں کا تم جانتے ہو آج کل کیا حال ہے۔ عمران کی باتوں کا چرخہ چل پڑا۔ تم بات تو سنتے ہی نہیں، اپنی بھیرویں شروع کر دیتے ہو۔ فیاض کا پارا چڑھنا شروع ہو گیا۔ کیا بات ہے فیاض، کیا ریڈیو پر تو ملازمت نہیں شروع کر دی؟ بھیرویں بڑی یاد آ رہی ہیں آج کل، عمران نے اس لہجے میں پوچھا جیسے ریڈیو میں ملازمت کرنے والوں سے اسے حد درجہ ضد رہی ہو۔ تم سے تو بات کرنا مصیبت ہے، ادھر تمہارے والد بزرگوار پیر تسمہ پا کی طرح جان سے چمٹے ہوئے ہیں، اب انہوں نے تانے دینے پر کمر باندھ لی ہے۔ فیاض نے بیزاری سے جواب دیا۔ کمر باندھ لی ہے؟ چلو اچھا ہوا، آج کل ان کی کمر کا گھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اب سمارٹ ہو جائیں گے۔ تم بھی سوپر کمر باندھنا شروع کر دو، بڑی اچھی ورزش ہے، کیا خیال ہے؟ عمران نے اسے مشورہ دے ڈالا۔ تمہاری ایسی کی تیسی بات سنتے نہیں، بکواس کیے جا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کرنل واسطی قتل ہو گیا ہے اور تمہارے والد نے مجھے برطرف کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ اگر یہ کیس حل نہ ہوا تو میری نوکری خطرے میں ہے۔ فیاض کا غصہ اب آخری ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ کتنے وولٹ کا خطرہ؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا، اور فیاض کے منہ سے غصے سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ میں تم سے سمجھ لوں گا، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر تمہیں ہتکڑیاں نہ لگائیں تو میرا نام فیاض نہیں۔ فیاض غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، علم نجوم کے لحاظ سے تمہارا نام منحوس ہے، بے شک کسی نجومی سے پوچھ لینا۔ 125 روپیہ مشورہ فیس لے گا؟ عمران نے اسے مزید بانس پر چڑھا دیا۔ شٹ اپ! فیاض غصے سے دھاڑا اور پھر پیر پٹکتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ صاحب آج چائے مہنگی نہیں پڑی؟ سلیمان اس کے جاتے ہی اندر داخل ہوا۔ بھاگ جاؤ، تم نے اسے پتہ نہیں کیسی چائے پلا دی ہے، اس کے جگر کی گرمی بڑھ گئی تھی۔ میرا بڑا اچھا دوست تھا، وقت کے وقت کام آتا تھا، خدا بخشے، عمران نے بڑی بے بسی سے کہا، اور سلیمان مسکرا دیا۔ ریکارڈ روم میں گہری خاموشی طاری تھی، خالی فائل وہاں موجود سب لوگوں کا منہ چڑھا رہی تھی۔ رحمانی کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، اس کے ذہن میں لگاتار دھماکے ہو رہے تھے۔ کاغذات گم ہیں، کاغذات چرائے گئے ہیں، ایک مہیب سی چیخ اس کے کانوں سے بار بار ٹکرا رہی تھی، جیسے ویران حویلی میں چمگادڑ کی پھڑپڑاہٹ کی آواز۔ اسے تمام حال گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مسٹر رحمانی، یہ کیسے ہوا؟ سر سلطان کی بھاری اور گھمبیر آواز نے کمرے کی خاموشی کا طلسم توڑا۔ سر ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں کیا بتلا سکتا ہوں، رحمانی نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہاں ہونے والی ہر حرکت کے آپ ذمہ دار ہیں۔ سر سلطان کا لہجہ بے حد سرد تھا۔
جی ہاں جناب، مگر رحمانی ہکلا کر رہ گیا۔ آپ کتنی دیر کمرے سے غائب رہے ہیں؟ سر عبد الرحمان جو وہیں موجود تھے انہوں نے سوال کیا۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، رحمانی نے جواب دیا۔ آپ کس کے پاس گئے تھے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ کمرے کو یوں اکیلا چھوڑ کر جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ سر عبد الرحمان کے لہجے میں تلوار جیسی کاٹ تھی۔ سر آج صبح سے ٹیلی فون خراب تھا، میں نے شکایت بھی کی تھی لیکن ٹیلی فون ٹھیک نہیں ہوا۔ سیکنڈ آفیسر جناب درانی صاحب کے بلاوے پر میں ان کے آفس میں گیا تھا۔ رحمانی نے درانی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سر ایک فائل کے سلسلے میں ڈسکس کرنا تھا، اس لیے میں نے انہیں بلایا تھا۔ درانی نے جواب دیا۔ آپ کا چپڑاسی کہاں گیا ہے؟ سر عبد الرحمان نے پوچھا۔